مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ مبارک کام تو اصل میں عربوں کا کام ہے، لہٰذا آپ نے 30 علماء کی جماعت بنائی اور انہیں لے کر آپ حجاز مقدس پہنچ گئے، جس میں مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ دارالعلوم والے بھی گئے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات بھی موجود تھے۔ آپ نے وہاں بہت کوشش کی کہ اس مبارک کام کی جڑ تنے سرے سے حجاز مقدس میں مدینہ مکہ میں لگ جائے۔ آپ نے جانے سے پہلے دلی میوات کے ذمہ دار ساتھیوں کو تاکید کر دی تھی کہ دیکھو اس کام کو تم لوگ چھوڑ مت دینا۔ یہ بتا کر آپ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ دار بنایا کہ کام کی نگرانی کریں اور آپ سرپرستی فرماتے رہیں کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ خود آپ حجاز مقدس پہنچے، جہاں پر آپ نے بڑی کوشش کی، اوپر سے لے کر نیچے تک، بدو سے لے کر بادشاہ تک، جاہل سے لے کر عالم تک، ہر طبقے میں آپ نے محنت کی۔ اس موقع پر آپ نے وہاں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ سب علماء کو مدرسہ سہولتیہ میں شیخ سلیم مرحوم کے ذریعے جمع کیا۔ اس موقع پر آپ نے حجاز اور مدینہ کے تمام علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا ایک سوال ہے جس کا جواب میں آپ حضرات سے چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بتلائیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پستی کے اندر کیوں جا رہے ہیں اور کیوں انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں؟ مسلمان کیوں گرتے اور ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ سب حضرات کے نزدیک کیا ہے؟ ایک عالم ان میں سے بولے اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس علم کی کمی ہے۔ آپ نے پوچھا کون سا علم مراد ہے، علم دنیا یا علم دین؟ انہوں نے کہا کہ علم دنیا تو مسلمانوں کے پاس ہے لیکن علم دین کی کمی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ آپ علم دین کی کمی بتاتے ہیں، خدا کی قسم بتاؤ صحابہ اکرام کل کتنے تھے؟ کہا زیادہ سے زیادہ 1.5-2 لاکھ۔ آپ نے کہا ان میں سے حافظ کتنے تھے؟ کہنے لگے بہت تھوڑے۔ آپ نے کہا آج پوری دنیا کے حفاظ اکرام کو اگر جوڑو تو 10 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے۔ یہ بات مولانا کی 90 سال پہلے کی ہے، سوچیے آپ۔ صحابہ میں بخاری اور مسلم کے حافظ کتنے تھے؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج بخاری اور سیاستہ پڑھانے والے، حدیث کی کتابوں کو پڑھانے والے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ کہنے لگے بالکل سچ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ آج علم زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھا؟ کہنے لگے آج علم زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ علم کی کمی سبب ہوتی تو آج مسلمان صحابہ اکرام کے زمانے سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ سیاستہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہے، علماء لاکھوں کی تعداد میں، حفاظ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو آج علم تعداد کے اعتبار سے اس زمانے سے بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگے کہ آپ نے سچ کہا، پھر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تو یہی تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ کس وجہ سے مسلمان انحطاط کا شکار ہے؟ فرمایا واہ یہ بات تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مال کی کمی ہے، تو فرمایا واہ یہ بات تو تم پہلے والے یعنی علم کی کمی والی بات سے بھی عجیب بات آپ نے کہہ دی۔ فرمایا صحابہ کے پاس کتنا مال تھا؟ صحابہ کے پاس تو اتنا نہیں تھا کہ روزانہ 2 وقت کا کھانا کھا لے، اتنا بھی نہیں تھا کہ اپنے بدن کے 2 کپڑوں سے ڈھانک لے۔ صحابہ اکرام کے پاس بہت کم مال تھا، اور آج مسلمانوں کے پاس بہت مال ہے، اور دلی بازار کے سیٹھ کے پاس اتنا مال ہے، اور کہ لوگوں کے پاس، دلی کے اور حیدرآباد کے نواب کے پاس اتنا مال ہے، پوری دنیا کے بینک بھرے پڑے ہیں اور پوری دنیا میں وہ مدد کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کو ملا کر بھی حیدرآباد کے نواب کے پاس اتنا مال ہے، نوابوں کے پاس اتنا نہیں تھا صحابہ کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تنگی کی زندگی گزارتے تھے۔ جب حکومت صحابہ کو بعد میں ملی، خزانے آئے، تب مال ہوا، بہت بعد میں۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر مال وجہ نہیں تو حضرت آپ ہی بتا دیجئے اے شیخ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کون کہتا ہے کہ تنظیم، کسی نے کہا کہ تنظیم کی کمی ہے، یعنی ایک مطلب جو ہے لیڈر کی کمی ہے۔ آپ نے فرمایا کون کہتا ہے کہ نظم نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے؟ آج ایک مسلمانوں کی جماعت ملا لو لاکھوں سے زیادہ ہے، جبکہ سارے کے سارے صحابہ 2 لاکھ بھی نہیں تھے، ان کا رئیس امیر بھی موجود ہے۔ اگر 2 لاکھ والے صحابہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آج کروڑوں مسلمان جو ہے کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ مسلمان مل کر کیوں کامیاب
نہیں ہو سکتے۔ الغرض جس عالم نے جو بات کہی سب کا آپ نے جواب دیا، سب نے کہا شیخ الیاس، اے شیخ الیاس آپ ہی بتا دیجئے کہ مسلمان کیوں پستی کا شکار ہے۔ آپ نے کہا مجھے معاف کرنا، گستاخی معاف، میں آپ لوگوں سے پوچھنے کے بعد آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں سبب یہ ایک ہے، آپ لوگوں سے اس لیے پوچھا کہ دیگر اسباب کا پتہ چل جائے، اگر وہی سبب معلوم ہو تو میں اپنا سبب کیوں بتاؤں، سبب اسی وجہ سے میں نے سبب پوچھا تھا۔ آپ حضرات نے اپنے سبب کے بارے میں غور کر لیا، تحقیق کر لی، یہ تو سب ہوا۔ میرے نزدیک ایک بات ہے اور ایک سبب یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یقین اور ایمان کی کمی ہے اور ایمان کی کمزوری ہے، یہی سبب ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ سارے علماء کا مجمع دہاڑے مار کر رونے لگا، سچ کہا ہے، سچ کہا ہے شیخ آپ نے، اے الیاس تم نے سچ کہا، واقعی ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے ہم لوگ فتویٰ بدلتے رہتے ہیں اور جو ہے ایمان کی کمی ہمارے اندر بھی ہے۔ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے سبب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایمان کے بارے میں بتایا، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اگر ہمارے اندر ایمانی صفات آ جائیں اور اللہ پر بھروسہ آ جائے اور اللہ ہی کا ڈر رہے، شوق صرف اللہ کا رہے اور سوال صرف اللہ سے ہو اور منت صرف اللہ سے مانگی جائے اور مدد اور سہارا اللہ سے لیا جائے اور اپنا مالک اللہ پر ایمان آ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عبادت میں اللہ کی بندوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتیں آ جائیں اور ایمانی صفات ہمارے اندر آ جائیں، اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا لیں، اگر ہم اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر آ جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب نہیں کریں گے؟ جس طرح صحابہ اکرام کو کامیاب کر کے چھوڑا، سب نے روتے ہوئے کہا آپ نے برحق فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں، کیونکہ صحابہ اجمعین کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ ایمان رکھتے تھے، ہر ایک میں ایمان کی قوت تھی اور کسی کا ایمان کمزور نہیں تھا۔ ان کے پاس چاہے ایک سورہ ہو یا پورا قرآن ہو یا دین کا علم ہو، تھوڑا علم زیادہ علم ہو، مگر ایمان ان کے اندر بہت مضبوط تھا۔ قرآن کی تلاوت کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، مگر ایمان ان کا پورا تھا، ایمان کامل تھا۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے ملکوں، بڑے بڑے شہروں، بڑی بڑی سلطنتوں میں اپنے ایمان کے ساتھ داخل ہوئے۔